ایک تو یہ 1 بجے 11 تاریخ کو شروع ہوا اور 12 تاریخ کو شام تک یہ کلیئر ہو چکا تھا. وی ہیو سم لیسنس ٹو بی ڈران فرام اٹ. وہ ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو کی ٹیم اس وقت موجود ہے اس مقام پر جہاں پر جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی 11 مارچ کو اس کے ساتھ یہاں پر واقعہ پیش آتا ہے. یہاں پر حملہ آوروں نے اس ٹرین پر حملہ کیا ہے. اس معاملے کے حوالے سے کافی ابہام تھے کہ شاید رات گئے آپریشن شروع ہوا اور فورسز کو یا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سی کلیئرٹی دیں گے کہ یہاں سے جو سبی اسکاؤٹس ہیں وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. کمانڈر سبی اسکاؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر عمر صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. تو سر یہ بتائیں کہ حملہ کس وقت ہوا، فرسٹ رسپانس کیسے ہوا اور آپ کو کب پتہ چلا؟ یہ 1 بجے ہمیں جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اسی وقت یہ ہمیں ویزیبلٹیز کی آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری ٹیکنیکل سرویلنس بھی ہے، ہمارے لوگ بھی موجود ہیں، ہماری پوسٹ انگیج ہوئی تو ہمارا رسپانس بھی آنا شروع ہو گیا اسی ٹائم پہ. سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پر ابھی تک وہ آپریشن جاری ہے. سر اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. ایک تو یہ 1 بجے 11 تاریخ کو شروع ہوا اور 12 تاریخ کو شام تک یہ کلیئر ہو چکا تھا. ایک تو یہ آپریشن کی لینتھ اس سے اوپر نہیں گئی. دوسری بات یہ انگیجمنٹ ہماری میں نے بتایا جس طرح کہ اسی وقت شروع ہو گئی تھی تو کانٹیکٹ تو اسٹیبلش ہو گیا. سو یہ چونکہ ابڈکٹی والی سچویشن ڈیولپ ہو گئی بعد میں، اس کے لیے پھر وی ہیڈ ٹو اسٹیبلش فزیکل کانٹیکٹ، اور وہ کانٹیکٹ بھی ہم نے اسٹیبلش کر لیا تھا سیکٹورل لیول کے اوپر. پھر ہم نے آہستہ آہستہ سچویشن کو مانیٹر کیا، دیکھا ان کی انٹینشنز کیا ہیں، اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بلڈ کیا مزید، اور ہماری کچھ فورسز مزید بلڈ ہوئیں اور ہم نے اپنے کارڈن کو اور اسٹرانگ کرنا شروع کیا. اس میں ان کے کچھ لوگ خاصی بڑی تعداد میں ان کے لوگ نکل بھی گئے پیچھے کی طرف. دے تھاٹ پرابلی انہوں نے ایریا چھوڑ دیا، بٹ وی کیپٹ فالوئنگ دیم، اور ان کو بھی خاصا نیوٹرلائز کر لیا گیا. اور ٹرین پہ جو سوسائڈلز انہوں نے چھوڑ دیے ابڈکٹیز کے ساتھ، ان کو ہماری اینٹی ٹیررسٹ یونٹ زرار یونٹ نے اگلے دن 12 کو مڈ ڈے پہ پہنچ کے شام تک ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. بی ایل اے کے حملہ آوروں نے جب جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا تو یہاں سے انہوں نے ڈرائیور کی نشست کا نشانہ لگایا تاکہ اس کو یہاں پر اس کو نیوٹرلائز کیا جائے، جس کے بعد یہ ہم جو کارروائی ہے چلتی رہی. اور جب ایس ایس سی زرار نے یہاں پر اس کا ٹیک اوور کیا تو یہاں سے ہی انہوں نے اس کو کیپچر کیا اور یہاں سے وہ سنیک ان ہوئے اور پھر بوگی ٹو بوگی وہ اندر جا کے انہوں نے اس کو آپریشن کو کلیئر کیا. 8 میگنیٹک آئی ڈیز یہاں سے ہم نے ریکور کی. 8 میگنیٹک آئی ڈیز they were ready to blast this train, kill all the personnel here. So جو ان کی انٹینشنز تھی وہ بھی ہمیں بڑی کلیئر ہو رہی تھیں. ٹرین کی پٹڑی ہے اس کو دھماکے سے اڑایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مرمت کا کام کب شروع ہوگا اور جو ٹرین کی سروس ہے یہ کب سے بحال ہوگی. ریلوے کے جو ڈپٹی چیف انجینئر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ جو پٹڑی ہے کتنی پٹڑی ہے جو کہ ڈیمیج ہے اور اس کی جو مرمت کا کام ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا. ٹرین جو ہے وہ مشتمل ہے 10 بوگیز کے اوپر اور 11واں ہمارا انجن ہے. پوری کی پوری ٹرین انجن کے بعد نیکسٹ 5 جو 6 کوچز جو ہے وہ ساری کی ساری ٹریل ہے. صرف آخری جو 4 کوچز ہے وہ آن ٹریک ہے. اس میں ہم نے پورا سروے کر لیا ہے جس میں 398 فٹس سے 400 فٹس جو ہے ہمارا پورا کا پورا ٹریک جو ہے وہ ریپلیس ہوگا، جو کہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے. ہارڈلی یہ کام تو 8 سے 9 گھنٹے کا ہے، لیکن کیونکہ ہائی امپیکمنٹ بھی ہے، شارپ کرو بھی ہے، سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، سیکورٹی کلیئرنسز کے بھی ایشوز ہیں. ہماری پوری لیبر اسٹینڈ بائی میں کھڑی ہے. لیبر ایسے آ بھی نہیں سکتی جب تک کہ سیکورٹی کلیئرنسز نہ ہو. کل صبح 10-11 بجے تک ہمیں سیکورٹی کلیئرنس مل جائے گا، 11-12 بجے تک ہم یہاں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ہم کام اسٹارٹ کر دیں گے. سن سیٹ تک کے بعد یہاں پر الو نہیں ہے کام کرنا. سر ہم نے دیکھا ہے، ہم پہلے بھی اس ایریا میں آئے ہیں کہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ بی ڈی کرتا ہے ٹریک کی، تو اس دن بھی یقینی طور پہ بی ڈی ہوئی ہوگی. تو آئندہ آپ اس ٹریک کی حفاظت کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ وی ہیو سم لیسنس ٹو بی ڈران فرام اٹ. وہ ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. اس میں یہ ٹیکٹس ہمارے سائڈ پہ بھی ڈیولپ کرتی رہتی ہے، اور ٹیررسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، اپنے میتھڈ کو چینج کرتا ہے. سو ہم اس کا ٹیکنیکل انالیسس بھی کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے اس میں جو ہمیں اس میں کوئی لوپ ہولز نظر آئے اس کو اور ہم اسٹرینتھن کریں گے، بہتر کریں گے.
इलाका जो है अभी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ये ओसीपुर का इलाका है, जहाँ से ट्रेन जिस तरफ जा रही थी, जो टनल आपको नज़र आ रही है वो सिब्बी की तरफ जाने का इलाका है। जहाँ से ट्रेन आ रही थी वो मच का इलाका है, इससे पहले मच का स्टेशन है, फिर कोलपुर है, फिर उसके पीछे कोयटा है। एरिया के हवाले से बताएं तो जो ट्रेन की उस तरफ है जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो है हमलावर मौजूद थे और वहीं से वो आए थे और जो वो तमाम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर रखा था। जिसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो टनल वाली साइड से भी फोर्सेस के लोगों ने आके उनको इंगेज किया, जबकि सामने वाली साइड पे नाला है वहाँ से भी फोर्सेस के लोग आए जिन्होंने उनको इंगेज किया और इसके अलावा जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो भी किया गया। इस इलाके में ऑपरेशन करना यकीनी तौर पर इसलिए मुश्किल है कि यहाँ पर हर तरफ से एक तो पहाड़ी सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला और यहाँ पर छुपने के बहुत एरियाज़ हैं और भागने के भी बहुत एरियाज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पर फ़िज़ाई ऑपरेशन भी किया गया। और इसके अलावा जो इर्द गिर्द की जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पर जो पहले की जो पोस्टें थी उनको भी इस्टेब्लिश दोबारा किया गया है, क्योंकि एक चौकी पे सबसे पहले हमलावरों ने हमला करके उसको कैप्चर किया था। जबकि इसके अलावा यहाँ पर मेकशिफ्ट मज़ीद चौकियाँ बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी और हालात को कंट्रोल में रखा जा सके। वीडियोग्राफर सुहेल अख्तर के साथ मोना खान, ओसीपुर, बलूचिस्तान।